نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ یہ سورہ حشر کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کا بہترین تجزیہ بھی کر دیا ہے، اور جو اس امت کی حالت ہے اس پر پوری طرح جس صورتحال میں واقع ہے اس کو بھی واضح کر دیا۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی؟ اللہ نے ان کو اپنے آپ سے ہی بلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ پاکستان کے، یہ جب سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے بعد جو واقعات سب قوم کے سامنے آئے ہیں، جس طرح ان کے کارکنان نے یا لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور مال و اسباب کو جلایا ہے، اور سب سے افسوسناک بات کہ کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا اور جنا ہاؤس کو اس طرح برباد کیا، اور اسی طرح یہ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ کن لوگوں کا حال ہوتا ہے؟ یہی لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو بھولے ہوئے کیا ہے؟ یہ ہماری قوم کی حالت ہے پوری بحیثیت مجموعی۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس قوم کی جو مجموعی حالت ہے، گزشتہ 100 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے خلافت عثمانیہ ٹوٹی، بلکہ اس کے آخری دور کے اندر بھی اس قوم کی حالت تھی کہ جب اللہ کو بھلا دیا اور اللہ کے دین کی طرف مسلمانوں کا کوئی اجتماعی مقصد نہیں رہا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھتے گئے، اپنی سیاست کے اندر، اپنے گروہی تعصبات میں، اس میں سب میں مبتلا ہو گئے۔ اور وہ در حقیقت اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اپنے آپ کو بھولا ہوا شخص بالکل اس طرح ہے جیسے کوئی پاگل ہو اور اس کے ہوش و حواس ٹھکانے نہ ہو، ایسی حرکتیں کرے جس سے نظر آتا ہو کہ یہ اپنے آپ کو ہی نہیں، یار اس کو اپنا ہی خیال نہیں، تو بالکل یہی حال اجتماعی طور پر ہمارا ہو گیا ہے۔ جس طرح ایک فرد اپنے خدا کو بھول جاتا ہے تو اور وہ اصل میں خود اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے۔ اگر خدا کو کوئی بھی فراموش کرتا ہے، اپنے رب کو، ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ بڑی واضح بات وہ کہتے تھے، جو اپنے رب کا ہی نہیں وہ کسی کا بھی نہیں۔ اس وقت جو ہم پر مسلط حکمران ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، یا جن کا بھی بڑا بڑا ووٹ بینک کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سب کا حال دیکھیں بحیثیت مجموع ان کی قیادت کے اندر وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یا پاکستان کس اس مقصد کے لیے بنا ہے اس کے لیے بھی ہم نے جد و جہد کرنی۔ اس طرح کی کوئی بات ان کی زبان سے آپ بہت کم ہی سنیں گے، اور یا اس کے لیے ان کی کوئی جب سے یہ بات ہی نہیں کرتے اس چیز کی، تو اس کے لیے وہ جد و جہد کیا کریں گے اور کیا اپنے کارکنان اور اپنے افراد کو تیار کریں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو اسی طرح ان کی جماعت کے لوگ بھی اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور یہ حالت یہی ہے اس وقت امت کی، جو اس آیت میں کہی کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب دین ہی مقصد نہیں، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد ان کا مقصد نہیں ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سے ہی بھلا دیا۔ تو آپ دیکھیں یہ اپنے آپ کو بھولے ہوئے، نہ ان کو ملک کا خیال ہے، نہ ان کو دین کا خیال ہے، نہ ان کو اپنی آخرت کا خیال ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی تئیں جو صحیح سمجھتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا جو اس کی نشانی نظر آ رہی ہے، دیکھیں جو اختلاف اور افتراق جو پیدا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی اور ایک دوسرے کے خلاف جس طرح یہ بکواس کرتے ہیں، اور یہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ ہر ایک کا کچا چٹھا وہ سامنے آ گیا ہے قوم کے سامنے۔ یعنی جس نے جو جو حرکتیں کی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے کہ دیکھو جب تم مجھے چھوڑو گے، جب اللہ کے دین کو چھوڑو گے تو پھر تم اس میں مبتلا۔ یعنی جس پر قوم کو سب سے زیادہ اعتماد تھا، اور وہ عدلیہ، اور اس کا اعتماد کبھی بھی اس پہ اعتماد کم نہیں ہونا چاہیے عوام کے اندر، لیکن آپ دیکھیں عدلیہ کے اندر واضح اختلاف ہے۔ سپریم کورٹ کچھ کہہ رہا ہے اور ہائی کورٹ کچھ کہہ رہا ہے، اور ججز آپس میں کس طرح انہوں نے اپنی تعصبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو بڑے بڑے ادارے ہیں، سب اداروں کے اندر ایک اختلاف واضح نظر آتا ہے،
اور وہ سب ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑو گے، اللہ کو بھلا دو گے، اللہ تمہیں اپنے آپ سے بھلا دے گا، اور اپنے آپ کو بھولی ہوئی قوم ہوتی ہے یہ ہماری۔ یہی صورتحال در حقیقت گزشتہ جب سے خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل دین تھا، مقصد تھا، وہ امت نے چھوڑا ہے، تو اس کے یہی چیز کو علامہ اقبال نے بہت عمدہ اپنی ایک نظم میں کہا کہ کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے کیا واسطہ، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا، دو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں۔ غضب ہیں یہ مرشدان خود ہیں، خدا تیری قوم کو بچائے۔ غضب ہیں یہ مرشدان خود ہیں، خدا تیری قوم کو بچائے۔ بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے۔ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ یقیناً جب سے یہ حالات دیکھے ہیں، ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے سامنے رکھ کر اور آپ کی محبت اور عشق کے اندر یہ رو رو کر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اس امت کے حال پہ رحم کر، یا اللہ میں ان سے بچا لے جو اب تیرے دین کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ یہ واضح طور پہ ایک غلط ڈگر پر چل پڑے ہیں، اور ان کا اب مقصد اللہ کا دین نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے۔ للہ آپ لوگ بھی اس کو چھوڑ دیں، جو ان کو نہیں چھوڑے گا تو پھر وہ اللہ کے سامنے اپنا جواب سوچ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔